بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آپ کے سوالوں کی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے، تو آئیے بلا تاخیر اسی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان اگر اختلاف ہے، کچھ دشمنی ہے جس کی بنیاد پر وہ اس سے دور رہتا ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ شاید اس سوال کی وجہ یہ بھی ہو کہ بعض جگہوں پہ آیا ہوا کہ جو آدمی اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے شعبان کے جو درمیان میں جو رات پڑتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، تو وہ لیلۃ البراءہ میں کہتے ہیں کہ دعا کرنا چاہیے، اور کوئی نماز وغیرہ تو اس میں ثابت نہیں ہے، لیکن دعا کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس میں تذکرہ آیا ہوا کہ جس کے اپنے بھائی کے خلاف بغض و عداوت ہو تو اس کی دعا اس رات قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کا یہ سوال اپنی جگہ پر بجا ہے کہ کیا یہ چیز دعا سے مانے ہے یا نہیں مانے ہے۔ اب یہ چیز مانے ہے کہ نہیں مانے ہے، تو اسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ کسی بھی آدمی کو آپ نے جو اختلاف کر رکھا ہے کسی دنیاوی غرض کی بنیاد پر، تو اس کا چھوڑ دینا، اس سے دور رہنا بذات خود اولاً یہی برا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک مدت بیان کی گئی ہے کہ آدمی کو اگر کسی سے اختلاف ہے تو اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ یا 3 راتوں سے زیادہ نہ چھوڑے۔ اب وہ کہیں آتا ہے، ملتا ہے، سامنے آتا ہے، یہ ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے، تو اسی صورت میں اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ اگر مصیبت کسی کی ہے تو نیک کاموں کے باوجود بھی اس کی دعا قبول نہ ہو، یہ پریشانی کی باعث ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی دعا سے باز نہیں رہنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور دعا کرنے کے ذریعے سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سوچ کے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اولاً تو یہ غلط کام بند کر دینا چاہیے، اور دوسرے دعا کرنے کے لیے اس کو ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی جو شرطیں ہیں، جو اس کے اسباب و ذرائع ہیں، جن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں پہ جو ندامت اور اسی طرح سے دوبارہ نہ کرنے وغیرہ کی جو شرطیں ہیں وہ پوری کرنی چاہیے۔ آئیے دعا ہی سے متعلق ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے وفات کے بعد اچھا ہی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے اب پیش آنا چاہتے ہیں، پہلے بھی پیش آتے تھے، بعد میں پیش آنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ جب زندہ تھے تو ہم ان کی خدمت کرتے تھے، اور ہم ہی ساتھ میں کہتے ہیں بہت سے ایسے بھی جو خدمت نہیں کرتے، دور کر دیتے ہیں، یہ ان کی بدبختی اور شقاوت ہے۔ تو اگر آپ اپنے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد کچھ خیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کو سچی دعا کرنی چاہیے، اچھی دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے لیے کہا گیا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو اسی طرح سے ربنا اغفر لی ولوالدی، اسی میں ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ میری مغفرت کر اور میرے والدین کے لیے بھی مغفرت کر، اور مومنوں کے لیے بھی جس دن حساب کا دن قائم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جو بہت ہی مشہور ہے، اور سبھی لوگ اس کو تقریباً سنے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، صرف 3 اعمال جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم جس سے فائدہ ملے دوسروں کو، اور تیسری چیز وہ ہے کہ نیک بخت اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہو، اس دعا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ سب سے بڑی ضرورت ہو والدین کے لیے مرنے کے بعد، یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعاؤں میں نہ بھولیں، جیسے اپنے لیے کرتے ہیں ان کے لیے بھی کریں، اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے بھی کریں۔ مر گئے تو کیا وہ بھولنا نہیں چاہیے، ان کے احسانات آپ کی زندگی پر کتنے سارے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اور خاص طور سے ماں کے نے جو مشکلات آپ کے ساتھ اٹھائی ہیں، اور باپ نے جو اپنے پسینے بہائے ہیں، ان سب کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور ایک حدیث اس وقت اور بھی سنا دوں جو طبرانی میں ہے، اور گرچہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں ایک آدمی ہے جو کچھ ضعیف ہے، لیکن حدیث صحیح ہے، وہ عاصم بن بہدلہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں
ان اللہ تبارک و تعالی لیرفع للرجل الدرجہ، اللہ تبارک و تعالی آدمی کا مقام اور اونچا کرتا ہے۔ فیقول، تو وہ پوچھتا ہے، انا لی ہذہ، یہ کس وجہ سے میرے لیے مقام اونچا کر دیا گیا؟ فیقول، تو کہتا بدعاء ولدک لک، تمہارے بچے کی، تمہارے اولاد کی دعا کی وجہ سے تمہیں یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ کی ہے جو طبرانی میں ہے، اور اسی سے بیہقی کی سنن کبریٰ میں ہے۔ اس کی سند کو لوگوں نے حسن قرار دیا ہے، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی کے دعا کرنے سے والدین کے مقام مرنے کے بعد بھی اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ آپ جتنی محنت سے دعا کریں گے اتنا ہی مقام اونچا کریں گے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ جن والدین نے آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے اور اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو محنت و تگودو کی ہے، آپ اس کا اندازہ تو اسے لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے جیسے آپ محنت کرتے ہیں شروع سے سوچئے، ایسے نہیں کہ ابھی بعد میں عمر دراز ہوگی تب آپ سوچتے ہوں۔ دیکھیے کتنی محنت کرتا ہے انسان اس کے لیے۔ اسی طرح سے والدین نے کیا، تو آپ کو مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنے سے ان کے مقام اونچے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی خوشی کا باعث ہے، اور آپ کے حسن سلوک کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایسے ہی صدقہ کرنا، ان کی طرف سے حج و عمرہ کرنا، ایسے ہی ان کے قرض جو ہے ان کو دے دینا، جن کے ساتھ وہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے جو قرابت دار تھے یا جن کی طرف ان کا میلان زیادہ تھا آپ کو بھی میلان رکھنا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سب طریقے ہیں، تو انسان کو یہ سب کرنا چاہیے۔ آئیے ہم یہ بھی بتائیں آپ کو، ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ ملک میں کوئی ایسی بیماری پھیلی ہو جس سے لوگوں سے قریب رہنا منع کیا جاتا ہو اور اس کے وہ بیماری متعدی ہو، تو ایسی صورت میں مصافحہ ہاتھ سے کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات صحیح ہے کہ شریعت کے اندر ایک خاص قانون ہے، وہ قانون ہے لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان اٹھاؤ۔ اب اگر کسی کے ملنے سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے یا اس کے ملنے سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ اسی حدیث لا ضرر ولا ضرار کے تحت آتا ہے۔ اب اگر بیماری متعدی ہے اور وہ آپ کو لگ سکتی ہے اس کی قربت سے، تو دوری ہی حدیث کے حساب سے ضروری ہے۔ تو اس لیے کہ انسان کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یا کسی دوسرے کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ دونوں منع ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنوں کو، اپنے سے اپنوں کو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ابھی اپنے آپ کو جس میں آپ بھی ہیں اور آپ کا خاندان بھی ہے، آپ کے معاشرہ بھی، آپ کی سوسائٹی بھی ہے، آپ کے سارے لوگ ہیں، تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کا ٹکڑا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر میں جا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک عام حکم ہے۔ ویسے بھی شریعت کے اندر جو جامع قوانین آتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو لا ضرر ولا ضرار کی حدیث سنائی، یہ ایک جامع قانون ہے جو زندگی کے بہت سارے شعبوں میں پیش آتا ہے۔ یہی صرف بیماری کی بات نہیں ہے، تجارت ہے، حسن سلوک ہے، لوگوں سے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، حقوق کی ادائیگی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ حتیٰ کہ راستے میں چلنا بھی انہی میں داخل ہے۔ آپ اگر راستے میں کوئی چیز ایسی چھوڑتے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ غلط ہے، یا وہ چھوڑ کے جاتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ نہ آپ کو اٹھانا چاہیے نہ اسے پہنچنا چاہیے، ترحال میں نقصان دہ چیز کو دور رکھنا یہی ضروری ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے یا اس کے اوپر کچھ آثار ہیں یا اسے شبہہ ہے یا شبہہ نہیں ہے، آپ کے سامنے والے کو شبہہ ہے، تو شبہ میں کسی کو نہیں ڈالنا چاہیے، اسے دور رکھنا ہی شبہات سے، اتقوا الشبہات، شبہ کی چیزوں سے دور رہنے کا حکم ہے حدیث میں۔ تو آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ کی یہ اس وجہ سے یعنی بعد میں پتہ چلے کہ نہیں آپ سے ملاقات تھی، یا ہے کہ آپ بھی اس زمرے میں آتے ہیں جن لوگوں نے ان سے ملاقات کی تھی، تو آپ بھی مشتبہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں سے آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کو تو ہوئی اس کو دوسروں کو سکتی ہے، اور یہ اگر وہ جانتا ہے تو اس کو دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ اور بھی بہت ہی غلط کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لہذا اس کے اسباب کی طرف جانا چاہیے
اور اس سے لوگوں کو خود بچانا چاہیے اور خود بھی بچنا چاہیے۔ آئیے ایک سوال آ رہا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ آزمائش کے مواقع جو آتے ہیں اس میں ایک مومن کو کیا صورتحال اختیار کرنا چاہیے؟ اور یہ سوال اپنی جگہ پر بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی، دنیاوی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہم کو تاکہ ہمیں آزمائے۔ ہمارے اچھے اعمال کتنے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو آزمائشوں کا ہونا یہ انسانی زندگی کا ایک لازمہ ہے، لہذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس سلسلے میں جو شریعت کی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کی ہدایات کے مطابق ہی آدمی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کہیں امتحان لینا ہوتا ہے، کہیں انٹرویو دینا ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا، تو آدمی تو اس کی تیاری کرتا ہے، اور ان کی طرف سے گائیڈ لائن بھی جاری ہوتی ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، وہ کرنا، یہ دیکھنا، وہ دیکھنا، یا کسی سبجیکٹ کا معاملہ ہے تو سبجیکٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب انسان کی زندگی اگر ایک سبجیکٹ مان لیں تو اس میں بہت طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، تو ان آزمائشوں میں پورا اترنا وہی صحیح ہے جو گائیڈ لائن اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے احکام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اور اسلاف کے صحیح عمل ہیں اس پر۔ لہذا کسی کو آزمائش میں پڑ جانا، کسی کا آزمائش میں پڑ جانا، یہ اس کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت بڑی مصیبت ہے، بلکہ اس کے کھرے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے، اور کھڑا ہو کے نکلنا یہ اس کی کامیابی کا ایک راستہ بنتا ہے۔ تو اس کامیابی کے راستے میں مصیبت کو اٹھا کے صحیح ڈھنگ سے صحیح راستے کو اختیار کرتے ہوئے چلنا، یہ کامیابی کا راستہ بنتا، نہ کہ آدمی کی تکلیف کا راستہ۔ اور بلا شبہ آدمی کے لیے ہے کہ اسے اگر اپنی صحت چاہیے تو کڑوی دوا پینی پڑتی ہے، اس لیے کہ کڑوی دوا کے بعد میٹھی زندگی ہے، اور اگر آپ میٹھی زندگی ملاتے ہیں تو اس زمانے کی مشکلات میں سے جسے شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، میٹھی ہی میٹھی ہو جاتی ہے پوری میری۔ تو اس طرح سے مٹھائی کی نہیں، بلکہ کڑی چیز، ایسی کڑوی چیزیں چاہیے جو اس زندگی کو ٹھیک کر سکیں۔ تو آزمائش کی مثال یہی ہے، اور ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ اگر مشکلات میں، آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ان احکام پر عمل کرتے ہیں جو اللہ کی شریعت میں وارد ہیں، تو آپ کو کامیابی سے باہر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، ان عدم الجزاء مع عدم البلاء، بڑے بڑے انعامات بڑی مشکلات کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں، موجودہ زمانے کی جو امتحانات ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو پریکٹس ہیں، جو اس میں اگزام دینے پڑتے ہیں، وہ بہت سارے ہیں، کتنے بڑی چیزوں کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت رکھتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی مثال کھلی ہوئی ہے، اس میں اور کچھ شریعت کے حساب سے بتانے کی ضرورت نہیں، کیا کیا ان کی زندگی میں گزرا، آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہوگا، لہذا آپ ان کو دیکھیے۔ آزمائش، خلیل اللہ کا لقب ملا آزمائشوں کے بعد، کلیم اللہ کا لقب ملا آزمائشوں کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے بلایا گیا، ان کو سات آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور کیا کیا معجزات اور عجائب اس میں وارد ہوئے، یہ سب آزمائشوں کے بعد ان کی زندگی میں دیکھیے شروع میں کتنا، یہ آزمائش نہیں ہے کہ آدمی خیر کی طرف بلانے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اس کو اتنا مارتے ہیں پتھروں سے کہ لہو لہان ہو جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اس کے بعد بھی جب خیر کے طلب میں ہے تو جو کہا جاتا کہ اگر آپ کے لیے آپ کو انتقام لینا تو ایسا کہیے، آپ کہتے ہیں نہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم جس مشن کو لے کے چلے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اس میں پورے ہوں گے، ان کی قوم کے، ان کی ضروریات میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اسلام کو قبول کریں گے۔ تو بڑی آزمائشیں، بڑے امتحانات، بڑے انعامات کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے تو اس سے زیادہ قسمت والا انسان کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ۔
جو اللہ کی اس آزمائش میں یعنی آسانی سے جیسے ہوتا ہے اس اصول کے حساب سے گزر گیا اور اس کو قبول کیا تو اس کے لیے رضامندی اللہ کی طرف سے، اور جو اس سے ناراض ہوا، اس پہ چڑھا، اول پھول بکا اور اس کی آزمائش کو ٹھکرا دیا تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور اس حدیث کو علماء نے حسن قرار دیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آزمائش کی، چونکہ گھڑیاں آج کل بہت ہیں لوگوں کے پاس، آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر کوئی آزمائش میں ہے، گھر کے افراد بھی آپس میں آزمائش میں ہیں، پوری قوم، اور اسی طرح سے سوسائٹی آزمائش میں ہے۔ تو آزمائش میں پڑنے کے بعد انسان جب اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کا بدلہ بھی آخرت میں اچھا ملتا ہے، اور اس کے درجات اس کے بڑھتے ہیں، اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے خیر چاہتا ہے یعنی آخرت میں، تو اس کے لیے دنیا میں کچھ سزا پہلے ہی کر دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اپنے بندے کے ساتھ نقصان اور تکلیف اور برائی چاہتا ہے، یعنی غلط کے اعمال کے حساب سے غلط اس کا نتیجہ نکلتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو اس کے گناہ کو پکڑ کے رکھتا ہے تاکہ حتی یوافیہ بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو وہ ادا کر دے گا کہ دیکھو یہ تمہارے گناہ اور یہ اس کی سزا۔ لیکن جس کے لیے سزا نہیں دینا چاہتا اس کو دنیا ہی میں اس کی کچھ آزمائش ہوتی ہے اور اس سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور صحیح ہے۔ آج کا یہ مسئلہ جو ہے آزمائشوں کا، جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور تقریباً ہر انسان کو آزمائش سے اپنی زندگی میں گزرنا پڑتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس سے کوئی آدمی مبرہ نہیں ہے، انبیاء بھی، اور انبیاء کے لیے تو اور بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ہم اس مسئلے کی اور مزید تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس موقع، اس مشکل گھڑی میں، یا انسان کی کسی بھی مشکل گھڑی میں جو اس کی زندگی میں آتی ہے، اس میں وہ کھرا نکل سکے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کسی اور مجلس میں آپ سے ملنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس میں شریک ہوں اور پھر اس مجلس کی اور بقیہ باتوں کو پورا کر سکیں۔ جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، صحت و عافیت عطا فرمائے اور زندگی بہتر بنائے، اور اسی طرح سے جو بھائی ہمارے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اچھا تعاون کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔